اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. الحمدللہ ماہ سیام میں، ماہ رمضان المبارک میں جو درس کا سلسلہ اس ماہ رمضان المبارک میں جاری رہا، اس میں ہم نے دین کے احکامات کے بارے میں آپ کو بہت سارے مسائل اور بہت سارے الہی پیغام آپ کو پیش کیے. آج 20 رمضان المبارک ہے اور 21 کی شب ہے، لہذا غنیمت جانا کہ آج مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں چھوٹا سا مختصر سا درس ہو جائے. اور مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت ہے، جو منزلت ہے، اس کے بارے میں ذرا سی ہم آگاہی حاصل کریں تاکہ ہم معرفت حاصل کریں کہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، مولا علی علیہ السلام کی منزلت کیا ہے، اور کائنات کے حبیب نے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. ہم نے سرنامہ کلام میں جو حدیث آپ کی سماعت کے نظر کی، اس حدیث میں کائنات کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ. علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. اب ذرا سی توجہ میری جانب رکھیے گا. علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. وہ علی کہ جس کا ذکر، جس کا نام کائنات کے رسول نے عبادت قرار دیا گیا. اور پھر ایک مقام پہ کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ زیروا مجالسکم، زینت بخشو اپنی مجالس کو. مجالس جہاں پہ چند لوگ آپس میں مل کے بیٹھ جائیں، اس جگہ کو کہتے ہیں مجلس. مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ، جہاں چند افراد بیٹھ جائیں وہ مجلس کہلاتی ہے. تو کائنات کے رسول فرما رہے ہیں کہ زینت قرار دو، خوبصورتی قرار دو. کس چیز کو؟ اپنی مجالس کو. اب اپنی مجالس کو، اپنی محفل کو، اپنی گیدرنگ کو، اپنی بیٹھکوں کو ہم زینت کیسے قرار دیں، بہترین کیسے قرار دیں؟ تو کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں بے ذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے. جہاں علی کا ذکر ہوگا وہ محفل جو ہے پر نور ہو جائے گی، وہ زینت میں آ جائے گی، وہ قابل تحسین محفل ہو جائے گی. پھر فرمایا لأنہ، اس کی وجہ بتائی، لأنہ ذکر و ذکری، کیونکہ علی کا ذکر صرف علی کا ذکر نہیں ہے، ذکر و ذکری، یعنی علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر اللہ ہی عبادہ، اور اللہ کا ذکر ہی تو عبادت ہے. یعنی کائنات کے رسول نے علی کے ذکر کو
اپنا ذکر قرار دیا اور خدا کا ذکر قرار دیا. تو لہٰذا ہم اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کامیاب کریں، ہمیں عاقبت میں بروز حشر اچھی جزا ملے، تو ہمیں چاہیے الفت، محبت، مودت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا شعار قرار دیں. یعنی ہم آل محمد سے محبت کریں، چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی رہیں، لیکن جو نبی اور نبی کی اولاد ہے ان سے ہم کیا کریں؟ محبت کریں، مودت کریں. جو ائمہ طاہرین اہل بیت اطہار کے فرامین ہیں ان پہ ہم کیا کریں؟ عمل پیرا ہوں. جیسی ان کی تعلیمات ہے ویسا ہی ہم عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں. تو لہٰذا مولا کائنات کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں مختصر سے اس درس میں کہ مولا کائنات کون ہے. مولا علی علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کا وجود جو ہے وہ دنیا میں کب آیا؟ 13 رجب کو. مولا علی کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 13 رجب کو. اچھا، جب 13 رجب کو مولا علی دنیا میں تشریف لائے، مولا کی ولادت 13 رجب کو ہوئی، تو جائے ولادت آپ کی کہاں ہے؟ یعنی آپ کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں، جوف خانہ کعبہ میں، یعنی خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات جو ہے وہ اس دنیا میں آئے. آپ کی والدہ کا نام، مولا کائنات کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ مولا کائنات کی والدہ کا نام، حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد. مولا علی علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد ہے. اور والد کا نام کیا ہے؟ جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب آپ کے والد کا نام ہے. اچھا دیکھیں، عرب میں ایک دستور تھا، عرب میں ایک دستور یہ تھا کہ دور جاہلیت میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے ایک پہاڑ کے پاس جا کے لٹا دیتے تھے. اسے ایک پہاڑ کے پاس جا کے لٹا دیتے، ہر بچے کو لٹا دیتے، اور پھر یہ دیکھتے تھے کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک اژدہا آتا تھا. اگر وہ بچہ جائز نہیں ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ وہ سانپ، وہ اژدہا جو تھا وہ اس بچے کو نقصان پہنچاتا تھا. تو علی علیہ السلام ابھی کتنے دن کے؟ کتنے دن کے؟ 1 سے 3 دن کے. روایت میں 3 دن بھی ہے، کہیں 1 دن. تو کہا اے ابو طالب آپ بھی اپنے بچے کو لٹا دیں. جناب ابو طالب نے لیا اور بچے کو، مولا کائنات کو لٹا دیا. اب وہ اژدہا آیا جو پہچان ہوا کرتا تھا کہ کون سا بچہ صحیح ہے اور کون سا بچہ صحیح نہیں ہے. تو وہ پہچان کے لیے اژدہا جب جیسے ہی آیا مولا کائنات کے پاس، تو مولا کائنات نے اپنے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا اور اس اژدہے کو 2 حصوں میں چیر دیا. 2 حصوں میں چیر دیا، چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے 2 حصوں میں تبدیل کر دیا. اب جب 2 حصوں میں تبدیل کر دیا تو سارے عرب کے لوگ جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے، اور بولا میثاق ٹوٹ گئی، میزان ٹوٹ گئی، اب ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اس وقت حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اژدہا آج نہیں تو کل مر جاتا، پھر آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ اب تا قیامت آنے والی نسلوں کی پہچان اس بچے کی محبت سے ہوگی. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ صحیح ہوگا، جس کے دل میں علی سے بغض ہوگا وہ منافق ہوگا. مومن اور منافق کی پہچان کیا قرار دی پائی؟ علی کی محبت. علی کی محبت جو ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان قرار پائی. اب مولا علی علیہ السلام جب اپنی زندگی میں یتیموں پر، مسکینوں پر اتنے مہربان تھے کہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات ایک رستے سے گزر رہے ہیں، ایک رستے سے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے کہ جو مشکیزہ اٹھائے. مشکیزہ سمجھتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے. مشکیزہ پہلے کے زمانے میں پانی جو ہے وہ دریا سے بھر کے، سمندروں سے بھر کے لایا جاتا تھا اور پھر استعمال کیا جاتا تھا. تو پھر اس پانی کے بھرنے کے لیے کچھ برتن ہوتے تھے، کچھ اغراض ہوتے تھے، کچھ جو ہے وہ اشیاء ہوتی تھی، کچھ مشکیزے وغیرہ ہوتے تھے. تو مشکیزے سے بھر کے وہ لے جا رہی تھی، کیونکہ مشکیزہ پانی کا وزن ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے، تو بڑی مشقت کے ساتھ وہ پانی لے جا رہی تھی. تو مولا کائنات نے اس عورت کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے وہ علی کی
ہم رکابی میں، مولا علی کی ہم رکابی میں جو ہے وہ جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ مولا نے جیسے یہ سنا تو کہا لائیں مشکیزہ مجھے دیجیے، اور آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور کہا کہ چلیں آپ کے گھر یہ مشکیزہ جو ہے پانی جو ہے یہ پہنچا دیں۔ اب مولا کائنات جب اس عورت کے گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ننھے ننھے بچے ہیں جو گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں بچے۔ مولا نے دریافت کیا یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا یہ میرے ہی بچے ہیں، اور میرا ہی شوہر جو ہے وہ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہم رکابی میں شہید ہو گیا۔ تو مولا اپنے گھر گئے اور وہاں سے کچھ کھجوریں لیں اور کچھ اشیاء لی اور لے کر آئے، اور ان بچوں کو ان خرموں، وہ جو کھجوریں ہوتی ہیں ان کی گٹھلیاں نکال کے مولا نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھلائی۔ یعنی مولا علی کی محبت دیکھیں کہ مولا علی ان کھجوروں سے گٹھلیوں کو نکال کے ان یتیم بچوں کو کھلا رہے ہیں، دست شفقت ان کے اوپر فرما رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کا دل لگا رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ روئے نہیں، ان کا دل لگے۔ مولا ان سے باتیں کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ پھر مولا نے کہا کہ یہ آٹا لو اور ان کے لیے کھانا بناؤ، ان بچوں کے لیے غذا فراہم کرو جب تک میں جو ہے آپ کے تندور کو روشن کر دوں۔ تندور کو روشن کرنا آپ کو پتہ ہے بڑی زحمت کا سبب بنتا ہے کہ جب تندور میں دور میں لکڑیاں جو ہے چولہے میں لگائی جاتی تھی اور چولہے سے پھر اس کو پھونک مار کے آگ کو جلایا جاتا تھا، بہت زحمت کی بات تھی۔ تو مولا کائنات نے اس تندور کو روشن کیا، اور جیسے ہی اس تندور کو روشن ہوا تو جب اس کی آگ روشن ہوئی ہے تو مولا علی علیہ السلام نے پوری دنیا کو ایک عظیم پیغام دیا ہے۔ مولا نے اس آگ کی حرارت کو دیکھا اور کہا اے علی، اس آگ کی حرارت سے یہ جو یتیم بچے ہیں ان سے کبھی غافل نہ ہونا۔ یعنی مولا نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ لوگ جو اپنے ہمسایوں کو بھول جاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مسلمان بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے لیے کتنا دردناک عذاب رکھا ہے، جو اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو ان کا خیال نہیں رکھتے۔ لہٰذا ہمیں مولا علی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں پر، مسکینوں پر شفقت کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ مولا علی علیہ السلام کی شب شہادت ہے، وہ مولا کہ جو مسجد میں جن کی شہادت ہوئی، مسجد کوفہ میں مولا کائنات کو ابن ملجم نے اس طرح سے حالت سجدے میں ضربت لگائی ہے کہ مولا کائنات نے ایک مرتبہ کہا کہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ علی کی کامیابی ہے کہ علی حالت سجدے میں اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول تھے، اور علی اپنے ہی پروردگار کی بارگاہ میں واپس جا رہے ہیں۔ ہم دعا کریں گے کہ پروردگار ہمارے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ہمیں اس تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں مکتب اہل بیت کو سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے اس مختصر سے درس کو اور ہمارے ان روزوں کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ پروردگار قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔